سب سے پہلے میں سیالکوٹ کے میڈیا رپورٹرز کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو 9 مئی کو جو بربریت، جو ظلم میری ماں کے ساتھ، میرے خاندان کی خواتین کے ساتھ، اور آپ لوگوں نے خود جا کر رپورٹ کیا کہ میرے گھر کی صرف دیواریں بچی تھیں، کچھ نہیں بچا تھا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سیالکوٹ کے بہادر میڈیا کو کہ آپ لوگوں نے جس دلیری کے ساتھ 9 مئی کو میرے گھر میں ہونے والے ظلم کو دنیا بھر کے سامنے رکھا۔ میرے میڈیا کے دوستوں، ایک بار پھر کل رات میں گھر میں نہیں تھا، میرا چھوٹا بھائی عمران ڈار نہیں تھا، کوئی گھر میں مرد نہیں تھا۔ ایک بار پھر سیالکوٹ پولیس بے شرمی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا اور بغیرتی کے ساتھ میرے گھر میں گھسی ہے۔ ایک منٹ، کوئی سرچ وارنٹ نہیں تھا۔ والدہ میری نے کہا کہ آپ لوگ پچھلی دفعہ بھی لاکھوں روپے لوٹ کے لے گئے تھے، زیور لوٹ کے لے گئے تھے، سرچ کے بہانے۔ آج تک انکوائری نہیں ہوئی کہ 9 مئی کو میرے گھر میں کیا ہوا تھا، کون لوٹ کے لے کے گیا تھا میری ماں کا زیور، کون لوٹ کے لے کے گیا تھا میرے ماں کے پیسے۔ آج تک یہ حقائق سامنے نہیں آئے۔ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر میرے گھر کی 9 مئی کی انویسٹیگیشن ہو جاتی تو آج دوبارہ اس سیالکوٹ کی بشرم پولیس کی ہمت نہ ہوتی میرے گھر ایسے آنے کی۔ اور میں نے سنا ہے یہ ڈی پی او سیالکوٹ حسن اقبال بشرم، بغیرت کہوں گا میں، یہ ڈی پی او بغیرت ہے، بیان جاری کرتا ہے، عمر ڈار اشتہاری ہے۔ اور ڈی پی او، میں تم سے پوچھتا ہوں، اشتہاریوں کے گھر میں جا کے ان کی ماں کے گریبانوں کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے؟ بے شرم آدمی، ان کی بیویوں کے گریبانوں کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے، ان کی عورتوں کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں۔ اور یہ وہی حسن ہے پاکستانیوں جس کو مریم نواز نے شاباش دی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں یہ ڈی پی او حسن میرے اور میری فیملی کے ساتھ ذاتیات پہ اترا ہوا ہے۔ 2022-14 مئی کے جلسے میں بھی اس نے بلڈوز کیا تھا۔ یہ بٹ صاحب کھڑے ہیں یہاں ARY سے، انہوں نے کور کیا، عمر بٹ صاحب نے، ہر چینل نے کور کیا، آپ سب نے دکھایا کہ اس وقت بھی اس ڈی پی او نے بربریت اور ظلم کیا تھا شہر میں۔ اس کے بعد اسی ڈی پی او کی قیادت میں 9 مئی کو میرے گھر پہ حملہ ہوا۔ اس حملے کے پیچھے بھی خواجہ آصف تھا، خواجہ آصف کی ماں پہ اس ڈی پی او حسن نے 9 مئی کو میرے گھر میں حملہ کیا۔ کل رات بھی سیالکوٹ کی پولیس، میں سمجھتا ہوں جو باندھی بنی ہوئی ہے خواجہ آصف کی، اس کے کہنے پہ میرے گھر پہ حملہ ہوا۔ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سے، سکندر سلطان راجہ صاحب، سیالکوٹ کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس ڈی پی او حسن کے ہوتے ہوئے کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو سکتا سیالکوٹ میں، کوئی 8 فروری کو فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں گے آپ لوگ، یہ 8 فروری کو اس بزدل بشرم بغیرت خواجہ آصف کو جتانے کے لیے الیکشن لوٹیں گے اس شہر کا۔ اور میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ میری ماں بار چیف جسٹس قائد فائز عیسیٰ صاحب، آپ سے پہلے میری ماں عمر عطا بندیال صاحب سے انصاف مانگتی رہی، میری ماں کو انصاف نہیں ملا اس ملک میں۔ آج آپ بیٹھے ہیں انصاف کے مقصد پہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ماں کو، میری گھر کی عورتوں کو انصاف دلائیں گے۔ آخر میں سیالکوٹ کے میڈیا کی وساطت سے میں خواجہ آصف کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میرا یہ پیغام خواجہ آصف تک آپ نے پہنچانا ہے۔ کان کھول کے سن لو خواجہ آصف، جس بغیرتی اور جس بشرمی پہ تم اترے ہو، ہمت کرو، اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرو، الیکشن کے میدان میں میری ماں کا مقابلہ کرو 8 فروری کو۔ عثمان ڈار اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہے، اور میں دیکھوں گا الیکشن میں کہ میری ماں کے ساتھ کون ظلم کرتا ہے۔ میں یہی اعلان کرنے آیا تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر تم میں غیرت ہے، بغیرت شخص، تو آنا، بھاگنا نہیں الیکشن میں۔ اور میں سیالکوٹ کے لوگوں سے مخاطب ہوں، 8 فروری کو سیالکوٹ کے یہ غیور، بہادر اور غیرت مند لوگ فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اس بغیرت خواجہ آصف کو، اس بشرم کو، اس بزدل کو ووٹ دیں گے، یا میری بہادر ماں کو ووٹ دے کے یہ پیغام دیں گے کہ وہ غیرت مند لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں مخاطب ہوں بالخصوص سیالکوٹ کی بہادر بیٹیوں سے، ماؤں سے، اپنی بہنوں سے۔ الیکشن کے دن 8 فروری کو آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ سیالکوٹ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا جانتی ہیں، عصمتوں کی حفاظت کرنا جانتی ہیں، اور یہ آپ جواب دیں گے سارے نکل کے اپنے ووٹ کی طاقت سے۔ کورٹ میں بھی اپلیکیشن دینے لگے ہیں، RPO